السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فا کا مطلب پس، دلا اس نے نیچے اتار لیا، ہما ان دونوں کو، فدلاہما پس اس نے ان دونوں کو نیچے اتار دیا، بغرور دھوکے کے ساتھ، فلما پس جب، ذاقا ان دونوں نے چکھ لیا، الشجرہ درخت کو، بدت ظاہر ہو گئے، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کے سطر، وطفقا اور وہ دونوں شروع ہوئے، یخصفانی چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر، من سے، ورق الجنہ جنت کے اوراق، ونادا اور آواز دی، ہما ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، علم کیا نہیں، انہا میں نے روکا تھا، کما تم دونوں کو، عن سے، تلکما اس، الشجرہ درخت، وَأَقُلْ اور میں نے کہا تھا، لکما تم دونوں کے لیے، ان بے شک الشیطان شیطان، لکما تم دونوں کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح۔ قال ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِنْ اور اگر، لم نا تغفر تو نے مغفرت کی، لنا ہمارے لیے، وترحم اور تو نے رحم کیا، نا ہم پر، لام کا مطلب البتہ، نکونن ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے، من سے، الخاسرین گھاٹا پانے والے۔ قال اللہ نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے کچھ، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہو، ولکم اور تمہارے لیے، فی میں، الارض زمین، مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی تک حین مقرر وقت۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، فیہا اسی میں، تحیون تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے، تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ فدلاہما بغرور پس اس نے اتار لیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ، فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما پس جب ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور وہ دونوں شروع ہوئے اپنے جسم پہ جنت کے پتے اوراق چپکانے لگے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ اور ان کو ان کے رب نے آواز دی، کیا تم دونوں کو میں نے اس درخت سے نہیں روکا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یقیناً شیطان تم دونوں کے لیے واضح دشمن ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہا کہ تم اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، جائے قرار ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون کہا اسی میں تم زندگی گزارو گے اور اسی زمین پر تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔
ابلیس نے دھوکے کے ساتھ ان کو نیچے اتار دیا۔ نیچے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام نے یہ غلطی نہیں کی تھی اس وقت تک وہ بہت بلند تھے، اور کوئی بھی انسان جب تک گناہ نہیں کرتا وہ بلند ہوتا ہے، وہ اوپر ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے نا وہ اس کو نیچے لے آتا ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اللہ اس کو کمزور کر دیتا ہے، گناہ نیچے کھینچ لاتا ہے۔ ابلیس آدم کو اوپر سے نیچے کھینچ لایا، یعنی نیکی سے اس نے گناہ کی طرف ان کو کھینچ لایا، یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اوپر سے نیچے لے آیا، یعنی کہ اللہ کا حکم بہت اوپر تھا اور ابلیس ورغلا کر اپنے حکم پر لے آیا جو نیچے تھا کہ یہ دانہ کھا لو۔ اور ایک یہ ہے کہ جنت سے زمین پر لے آیا، دھوکے کے ساتھ جنت سے نیچے زمین پر لے آیا، سب معنی ٹھیک ہیں۔ ابلیس کی باتوں میں آ گئے اور جب دانہ چکھ لیا، ذاق الشجرہ، درخت کو چکھ لیا۔ یہ درخت کون سا تھا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، چکھ لیا۔ بدت لہما سوآتہما، اسی وقت شرم گاہیں ننگی ہو گئی۔ گناہ کا اثر ہوتا ہے، گناہ بعض دفعہ اسی وقت اثر کرتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ محسوس نہیں ہوتا۔ انسان جب اپنی حس ختم کر دے پھر گناہ کے اثرات اس کو پتہ نہیں لگتے، وگرنہ گناہ جب ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک نشان جسم پہ چھوڑ کے جاتا ہے، باحس آدمی اس کو محسوس کرتا ہے کہ میرے سے گناہ ہوا ہے۔ تو دونوں جنت کے پتے پکڑ کے اپنی شرم گاہیں چھپانے لگے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر شرم ہے۔ جب انسان فطرت سے عاری ہوتا ہے تو پھر بے شرم ہوتا ہے، وگرنہ اس کی فطرت کے اندر شرم پڑی ہوئی ہے۔ جلدی سے پتے اپنے جسم پہ چپکانے لگے کہ کسی طرح ہماری شرم گاہیں جو ہے نا وہ چھپ جائے، ستر چھپ جائے۔ ابلیس یہی چاہتا تھا، آج بھی ابلیس کا یہی کام ہے کہ وہ ستر ننگے کرے، لباس آپ کے جو ہے نا آپ کی بچیوں کے ایسے کر دے کہ جیسے آپ نیم اریاں ہو جاؤ، ننگے ہو جاؤ۔ اور مغرب اسی کے کلچر پر، اسی کی سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق چل رہا ہے، اور وہ آپ کو بھی اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت لباس اتر گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تمہیں میں نے روکا نہیں تھا اس درخت سے، کہا نہیں تھا کہ اس کا دانہ نہیں کھانا، اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کسی بھی طرح آگے سے ضد نہیں کی، اڑے نہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ دیکھیں ابلیس میں اور آدم میں جو مرکزی فرق تھا نا وہ یہ تھا، ایک غلطی آدم سے ہوئی اور ایک غلطی شروع میں ابلیس سے ہوئی۔ لیکن آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو اسی وقت گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ سے توبہ کی اور اپنے آپ کو ملامت کیا، اور عاجزی تواضع کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کی طرف واپس آ گئے۔ ابلیس سے جو غلطی ہوئی اس کے بعد اس نے تکبر کیا، توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا اور اللہ سے نا امید ہو گیا۔ یہ فرق ہے۔ آج بھی غلطی کے بعد جو بندہ آدم کا طریقہ اپناتا ہے، ظاہر وہ اپنے باپ کے طریقے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو اللہ نے اس کے باپ آدم کے ساتھ کیا تھا۔ آدم کو کیا کیا تھا؟ اللہ نے غلطی تو ہو گئی لیکن اس کے بعد اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے آدم کو عزت دی، پھر چن لیا۔ آج بھی جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچا نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے ابلیس کا، غلطی کرنے کے بعد اکڑ جانا، رجوع نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، اپنے آپ کو ملامت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ ابلیسی عمل ہے۔ ہم میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ ابلیس والا ہے کہ آدم علیہ السلام والا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے یہ دعا کی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی اور اس سے ان کی توبہ ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جی آسمان پہ دیکھا، عرش پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا اور ان سے کہا کہ اللہ میں اس
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھے توبہ کرتا ہوں، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ یہ مستدرک حاکم کی ضعیف اور کمزور درجے کی روایت ہے۔ تو اس طرح کے غلط عقیدے، دیکھیں قرآن میں واضح آیا کہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ کو کہے، تو لیکن کچھ لوگوں کو یہ کلمات نظر نہیں آتے قرآن سے، قرآن کی قطعی نص کو چھوڑ کے خبر واحد کے پیچھے جاتے ہیں اور آگے پیچھے کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، ان کلمات کے اندر کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر دی؟ انبیاء کی وہ دعائیں کہ جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ یہ دعائیں بڑی عظیم ہیں، بڑی عظیم دعائیں ہیں۔ ہم بھی اگر ان دعاؤں کو کہیں گے تو ان کلمات کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا رحم نبیوں پر کیا وہ اللہ ہم پر بھی کرے گا۔ ہمیں یہ دعا اور یہ کلمات یاد کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے توبہ قبول ہو گئی، لیکن تم اب یہاں سے اتر جاؤ تم یہاں سے، یعنی کہ اب زمین پہ چلے جاؤ۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، یعنی آدم کی اولاد اور ابلیس کی اولاد سدا ہمیشہ ایک دوسرے کی دشمن رہے گی۔ آج ایسے ہی ہے۔ ہم تو کئی لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے، کئی لوگ تو حقیقت میں ابلیس کی اولاد سے دوستی کر چکے ہیں۔ دوستی جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے اس کی بات مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے یہ دشمنی۔ اس کے ساتھ دوستی بھی اصل میں دشمنی ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے آپ کو تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ جب تک وہ آپ کو تباہ نہیں کر دیتا، ذلیل نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے۔ ہے وہ دوستی جو کر لے، لیکن حقیقت میں وہ دشمنی ہے۔ تو تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو ابلیس کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم زمین پر ایک وقت تک ٹھہرو گے۔ جنت والا حساب نہ سمجھنا کہ جس میں موت ہی کوئی نہیں ہے۔ جنت میں نکال دیے گئے ہو، دنیا میں رہو گے، لیکن مخصوص وقت تک۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا یہ مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ آج سائنس کہتی ہے نا ہم چاند پہ چلے گئے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ جا کے رہائش اختیار کر سکتے ہیں، فلاں سیارے پر بھی رہائش ممکن ہے، فلاں سیارے پر بھی رہائش ممکن ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مستقر بنایا ہی زمین کو، رہنے کے لیے ٹھکانہ بنایا ہی یہ زمین ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں جگہ پہ گئے، پہلی تو بات ہے کہ اس کو، اس حقیقت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ چاند پر گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اس پر تو ہزاروں قسم کے اعتراضات ہیں جس کے جواب آج تک وہ لوگ نہیں دے سکے جو کہتے ہیں ہم امریکہ چاند پر گئے ہیں۔ سینکڑوں سوالات ہیں جس کے وہ جواب نہیں دے پائے ابھی تک، اور اسٹوڈیو کے اندر اس طرح کی فلم بنا کے اس کو لوگوں کو یہ باور کرانا ہم چاند پر گئے ہیں، اور پھر اس سے آگے جی فلاں جگہ پر رہائش ممکن ہے، فلاں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا مستقر ہے ہی زمین۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے باتیں ہیں۔ کہتے تو ہیں نا فلاں جا کر تو دکھاؤ، رہ کر تو دکھاؤ، پھر دیکھیں گے تمہیں۔ اللہ نے مستقر رہنے کی جگہ صرف زمین بنائی ہے، اور یہیں پر وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ ہے۔ یہ بھی اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ دنیا کا ہر فائدہ محدود ہے۔ دنیا کی صحت، دنیا کی جوانی، دنیا کا حسن، دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کی زندگی، دنیا کی صحت، ہر چیز عارضی، اس کو فنا ہے، دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیسے ڈھل رہے ہیں، کیسے دن بدن تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے۔ انسان کی زندگی اسی زمین پر ہے، کسی اور سیارے پر ممکن نہیں ہے۔ اس میں تم رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارتے وقت یہ باتیں کہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کچھ مزید، آدم کی اولاد کو کچھ خطاب کیا۔ وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔